السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے شگفتہ راشد۔ میں آج آپ کو ایک معصوم سی لڑکی پر ہونے والے ظلم کی آپ بیتی کہانی سناتی ہوں۔ ایک لڑکی جس کا نام مہک تھا۔ مہک ایک حساس لڑکی تھی۔ مہک کی امی کا نام سائمہ تھا۔ سائمہ اپنی بیٹی مہک سے بہت پیار کرتی تھی۔ سائمہ نے مہک کو تعلیم بھی دلوائی تھی اور گھر کے سارے کام بھی سکھائے تھے۔ سائمہ اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ اللہ نے مجھے اتنی نیک اور اچھی سیرت والی بیٹی عطا کی ہے۔ مہک اب بڑی ہو گئی تھی اور سائمہ نے مہک کا رشتہ اپنی بہن سکینہ کے بیٹے زاہد سے بچپن میں ہی طے کر دیا تھا، اور اس بات کو مہک بھی جانتی تھی۔ مہک تو اب دل ہی دل میں زاہد سے محبت بھی کرنے لگی تھی۔ ایک دن سکینہ سائمہ کے گھر آئی اور بولی، کیا حال ہے میری بہن کے؟ تو سائمہ بولی، جی باجی ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ تو سکینہ بولی، ارے میری بیٹی مہک نظر نہیں آ رہی؟ تو سائمہ نے جب مہک کو آواز دی تو وہ آ گئی۔ مہک نے آتے ہی اپنی خالہ سکینہ کو سلام کیا اور اپنی خالہ کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ سکینہ مہک سے کہنے لگی، ماشاءاللہ میری بیٹی تو اب اور بھی پیاری ہو گئی ہے۔ اور اسی کے ساتھ سکینہ سائمہ سے بولی، سائمہ اب مجھ سے اور صبر نہیں ہوتا، اب تم میری بیٹی کو جلدی سے رخصت کر کے میرے گھر بھیج دو۔ سائمہ بولی، باجی یہ آپ ہی کی بیٹی ہے، جب دل چاہے رخصت کر کے لے جائیں۔ تو سکینہ بولی، ٹھیک ہے، اگلے مہینے کی 12 تاریخ کو میں بارات لے کر آؤں گی۔ سائمہ کو خاموش دیکھ کر سکینہ بولی، کیا بات ہے سائمہ، تمہارے چہرے پر یہ اداسی کیسی؟ کیا تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو؟ تو سائمہ بولی، نہیں باجی میں بہت خوش ہوں، بس بیٹی کو رخصت کرنے کی بات دل کو دکھی کر رہی ہے۔ سکینہ بولی، ارے بہن تمہاری بیٹی کون سے پرائے گھر جا رہی ہے؟ اپنے گھر سے رخصت ہو کر اپنے گھر ہی تو جا رہی ہے نا، جب دل کرے تم آ جایا کرنا، تمہیں کسی نے روکا ہے کیا؟ پھر سکینہ شادی کی بات طے کر کے اپنے گھر چلی گئی۔ رات کو جب زاہد گھر آیا تو سکینہ نے اس کی شادی کی خوشخبری اسے سنائی تو زاہد کا منہ بن گیا۔ سکینہ اپنے بیٹے کا ایسا چہرہ دیکھ کر پریشان ہو گئی اور بولی، کیا بات ہے زاہد، اپنی شادی کی بات سن کر تمہارا منہ کیوں لٹک گیا ہے؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ زاہد بولا، میں مہک سے شادی نہیں کرنا چاہتا، میں زویا سے محبت کرتا ہوں اور اسی سے شادی کروں گا۔ سکینہ بولی، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ زاہد بولا، امی میں زویا سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں مہک کو پسند نہیں کرتا۔ امی آپ ایک مرتبہ مجھ سے پوچھ تو لیتی، کیوں آپ نے خود ہی یہ فیصلہ لے لیا ہے؟ تو سکینہ بولی، بھول جاؤ اس زویا کو، اگر تم نے یہ شادی نہ کی تو اپنی ماں کا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ زاہد پریشان ہو گیا، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اسی ٹائم زویا کا فون آ گیا۔ زاہد نے زویا کو اپنی شادی کے بارے میں بتایا تو زویا نے فون بند کر دیا اور خودکشی کی کوشش کی۔ وہ تو زویا کی قسمت اچھی تھی کہ اس کے ابو نے اسی وقت اسے ہاسپٹل پہنچا دیا، ورنہ زویا اس دنیا میں نہ ہوتی۔ ادھر زاہد کی شادی مہک سے ہو جاتی ہے۔ آج مہک کا زاہد کے گھر میں پہلا دن تھا۔ مہک دلہن بنی بیٹھی تھی، زاہد کا انتظار کر رہی تھی۔ مہک کے دل میں 100 باتیں تھیں جو وہ زاہد سے کرنا چاہتی تھی، لیکن جب زاہد کمرے میں آیا اس نے لائٹ بجھائی اور مہک سے کہا کہ مجھے نیند آ رہی ہے، تم بھی سو جاؤ۔ مہک بہت حیران ہوئی کہ یہ کیا، زاہد نے تو میری طرف دیکھا بھی نہیں
اور میری منہ دکھائی کی رسم بھی نہیں کی۔ پھر مہک نے سوچا ہو سکتا ہے شادی کی تیاریوں کی وجہ سے تھک گئے ہوں گے۔ یہ سوچ کر مہک بھی سو گئی۔ اگلے دن صبح مہک کی امی آئیں اور رسماً مہک کو لے گئیں اور زاہد زویا سے ملنے چلا گیا۔ زویا زاہد کا انتظار کر رہی تھی۔ زاہد جیسے ہی زویا کے پاس گیا، زویا بولی، چھوڑ دیا مہک کو؟ زاہد بولا، نہیں۔ زویا بولی، زاہد تم ایسے نہیں مانو گے، میں ابھی تمہارے سامنے خودکشی کروں گی، پھر تم خوشی خوشی رہنا اس مہک کے ساتھ۔ زاہد بولا، میں کروں تو کیا کروں؟ امی مجھے اپنے مرنے کی دھمکیاں دیتی رہتی ہیں اور ادھر تم ایسا کرو، تم مجھے ہی مار دو، نہ میں رہوں گا اور نہ تم دونوں کو میری وجہ سے خودکشی کرنی پڑے گی۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں تمہیں کیسے مار سکتی ہوں؟ تم جانتے ہو میں تم سے بے انتہا محبت کرتی ہوں، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، میں ایسے ہی جل جل کر مر جاؤں گی۔ زاہد زویا سے مل کر گھر آ جاتا ہے۔ ادھر مہک بھی گھر آئی ہوئی ہوتی ہے۔ سب مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد زاہد کی امی 2 گلاس دودھ ان کے کمرے میں رکھ جاتی ہیں۔ مہک واش روم میں ہوتی ہے۔ مہک کے آتے ہی زاہد مہک سے کہتا ہے، مہک یہ دودھ پی لو، امی دے کر گئی ہیں۔ یہ دونوں اپنا اپنا دودھ پیتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ اگلے دن صبح زاہد تو اٹھ گیا لیکن مہک نہ اٹھی۔ مہک کے نہ اٹھنے پر زاہد نے شور مچا دیا تھا۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ ڈاکٹر نے مہک کا چیک اپ کیا۔ چیک اپ کرنے کے بعد بتایا کہ مہک اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ ڈاکٹر نے پوچھا، کیا انہوں نے خودکشی کی ہے؟ تو زاہد بولا، رات کو تو وہ بالکل ٹھیک سوئی تھی، جب میں نے صبح اٹھایا تو یہ اٹھی ہی نہیں۔ ڈاکٹر نے کہا، دراصل ان کی موت زہر کھانے سے ہوئی ہے، یہ پولیس کیس ہے، میں پولیس کو اطلاع کر دیتا ہوں۔ تو زاہد کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اتنے میں مہک کی امی بھی آ گئیں اور اپنی بیٹی کی لاش دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اپنی بہن سے کہنے لگی، باجی میں نے تو اپنی بیٹی کو تندرست تمہارے گھر پر بھیجا تھا، تو پھر میری بیٹی کو کیا ہوا ہے؟ تو زاہد کی امی بولی، اللہ جانے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے میری پھول جیسی بچی کو، میں خود پریشان ہوں۔ تھوڑی دیر بعد پولیس آ گئی۔ پولیس نے تفتیش کی تو پتہ چلا کہ زاہد نے ہی دودھ کے گلاس میں زہر ملا کر مہک کو پلایا ہے۔ زاہد کی امی بولی، زاہد تم نے ایسا کیوں کیا؟ زاہد بولا، امی میں مہک کے ساتھ خوش نہیں تھا۔ تو سکینہ بولی، تو مجھے بتا تو دیتا۔ زاہد بولا، بتایا تو تھا کہ میں زویا سے محبت کرتا ہوں اور اسی سے شادی بھی کرنا چاہتا ہوں، پر آپ نے میری ایک نہ سنی اور زبردستی میری شادی مہک سے کروا دی۔ سائمہ نے اپنی بہن سکینہ سے کہا، باجی یہ تم نے اچھا نہیں کیا، ایک بار مجھ سے آ کر بول دیتی کہ تمہارا بیٹا میری بیٹی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تو میں یہ شادی کبھی بھی نہ کرتی، تو آج میری بیٹی زندہ ہوتی۔ یہ سب تمہاری غلطی ہے، تمہاری وجہ سے آج میری بیٹی اس دنیا میں نہیں رہی۔ زاہد کو عمر قید ہو جاتی ہے اور سکینہ اور سائمہ اپنے بچوں کے غم میں تڑپ تڑپ کے زندگی گزار رہی ہوتی ہیں۔ تو ویورز، والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد پر اپنی مرضی مسلط نہ کریں کہ جس سے بچے والدین کے دباؤ میں آ کر کوئی غلط قدم اٹھائیں۔ والدین کو چاہیے کہ شادی کے معاملات میں بچوں کی بھی پسند ناپسند کو مد نظر رکھیں تاکہ زندگی بھر کے روگ سے بچ سکیں۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں اور ایسی ہی آپ بیتی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔
اور بیل کا آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ شکریہ۔